السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیکھیں گے ظہر کی نماز پڑھنے کا طریقہ بائے عالمہ حافظہ۔ تو ظہر کی نماز کی کل 12 رکعتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور سب سے پہلے 4 سنت، پھر 4 فرض، پھر 2 سنت، پھر 2 نفل۔ ہم مین جو 4 فرض ہیں آج وہ سیکھیں گے کہ 4 فرض کیسے پڑھنے ہیں۔ تو 4 فرض کے لیے ہم سب سے پہلے پاک ہو کر پاک جگہ پر پاک کپڑوں کے ساتھ باوضو ہو کر کھڑے ہو جائیں گے قبلہ رخ۔ تو سب سے پہلے ہم نیت کریں گے۔ اب ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو نیت ہے یہ زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، نہ واجب ہے نہ فرض ہے، صرف ہم دل میں نیت کر لیں گے تب بھی کافی ہے۔ یعنی دن میں یہ نیت کرنی ہے کہ مثلاً جیسے ظہر کی نماز کے 4 فرض ہم پڑھ رہے ہیں تو 4 فرض کی نیت ہم ایسے زبان سے ادا کریں گے کہ الفاظ، نیت دل میں کرنی ہے لیکن الفاظ ایسے ادا کریں گے کہ میں 4 فرض پڑھتی ہوں نماز ظہر کے اللہ کے واسطے، منہ میرا خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر۔ اب جب ہم نے ہاتھ اٹھانے ہیں، یہ آپ دیکھیے، ہاتھ ہم نے بالکل کندھوں کے برابر اٹھانے ہیں اور سیدھے اٹھانے ہیں، بالکل سیدھے رکھنے ہیں، سیدھے رکھیں اور انگلیوں کو ملا کر رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کندھوں سے اوپر نہیں لے کے جانے۔ اللہ اکبر کہہ کر ہم نے پڑھنی ہے ثنا سبحانک اللہم، ٹھیک ہے۔ جب یہ ثنا پڑھنی ہے تو یہاں پر ہم نے ہاتھ باندھنے ہیں اپنے سینے پر، ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی رکھنی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی ہے، یہ آپ دیکھیں، یہ ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی ہے۔ تو ہم پڑھیں گے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اعوذ باللہ، پھر تعوذ پڑھیں گے، تسمیہ پڑھیں گے، پھر ہم الحمدللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ مکمل، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم نے سورت پڑھ لی، سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد ہم نے کوئی سی صورت ملانی ہے تو وہ آپ صورت ملا سکتے ہیں، کوئی بھی آخری 10 اگر پڑھ رہے ہیں تو ترتیب سے پڑھیں ہر رکعت میں۔ اچھا جی، اور دوسری چیز جب ہم نے کھڑے ہونا ہے نظر ہم نے سامنے رکھنی ہے سجدے والی جگہ پر، ٹھیک ہے۔ پھر ہم چلے جائیں گے جی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم رکوع میں چلے جائیں گے۔ یہ دیکھیں جب ہم رکوع میں جائیں گے تو ہم اتنا سا جھکیں گے، یہ دیکھیں اتنا سا، جب ہمارے ہاتھ یہ دیکھیں گھٹنوں تک، یہ دیکھیں گھٹنوں تک پہنچ جائیں تو اس سے زیادہ ہم نے نیچے نہیں جھکنا۔ یہ دیکھیں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچے ہیں تو بس اتنا سا ہم نے جھکنا ہے، مردوں کی طرح بالکل کمر کو پلین نہیں کرنا، بالکل سیدھا نہیں کرنا، تھوڑا سا جھکنے ہیں۔ تو یہاں ہم پڑھیں گے 3 دفعہ سبحان ربی العظیم، 3 دفعہ پڑھیں گے، پھر ہم سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھتے ہوئے کھڑے ہوں گے اور آرام سکون سے کھڑے ہونے کے بعد ربنا لک الحمد یہ پڑھیں گے، پھر ہم سیدھا سجدے میں چلے جائیں گے، اللہ اکبر، سجدے میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنے لگائیں گے، پھر ہاتھ یعنی بازو رکھیں گے ہاتھ، پھر ہم ناک لگائیں گے، پھر پیشانی، اور پھر دونوں ہاتھوں کے درمیان ایسے سجدہ کرنا ہے۔ جب سجدہ کرنا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاؤں دونوں سائڈ پہ نکلے ہونے چاہیے۔ یہ دکھاؤ، یہ بچی نماز نہیں پڑھی، صرف آپ کو کر کے دکھا رہی ہیں ایسے، یہ دیکھیں دونوں پاؤں سائڈ پہ نکلے ہوئے ہیں اور پاؤں کا دیکھیں رخ بالکل جو ہے قبلہ کی طرف ہے، ٹھیک ہے، ایسے پاؤں نکلے ہونے چاہیے ایسے۔ تو ہم یہاں سجدے میں پڑھیں گے 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی، پھر ہم بیٹھ جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، پھر ہم یہاں سکون سے بیٹھیں گے، ایک تسبیح کی مقدار، جلدی سے ہم نے دوسرا سجدہ نہیں کرنا، سکون سے بیٹھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کریں گے، پھر ہم پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی 3 دفعہ، پھر ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جائیں گے، نیچے ہاتھ لگائے بغیر، یہ دیکھیں جیسے بچی کھڑی ہو رہی ہے، آپ نے پاؤں کو نہیں ادھر ادھر نہیں ہلانا، ٹھیک ہے، ادھر ادھر پاؤں کو نہیں ہلانا، سیدھا جیسے کھڑے ہوئے ہیں وہیں پہ پاؤں رکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ہم جب کھڑے ہوں گے پھر یہاں پر ہاتھ آپ نے ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی رکھنی ہے، یہ دیکھیں ایسے،
تو پنجے پہ پنجہ نہیں رکھنا، ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی رکھنی ہے. ذرا کھول کے دکھاؤ. یہ دیکھیں ایسے ہتھیلی، پھر ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی. ٹھیک ہے. یہاں پھر ہم پڑھیں گے جی سورہ فاتحہ پڑھیں گے یہاں پر. پھر اس کے بعد ہم پڑھیں گے کوئی سی صورت ملائیں گے. ٹھیک ہے. آپ نے ترتیب سے صورتیں پڑھنی ہیں. جیسے پہلی رکعت میں اگر آپ نے سورۃ کافرون پڑھی تو دوسری میں سورۃ اخلاص پڑھ لیں. پھر تیسری میں ہم جو ہے سورۃ فلق پڑھیں گے. چوتھی میں سورۃ ناس پڑھ لیں گے ترتیب وائز. ٹھیک ہے. تو اب یہاں ہم نے کوئی سی صورت پڑھ لینی ہے. مثلاً پہلی رکعت میں سورۃ کافرون پڑھی تھی تو اب ہم سورۃ اخلاص پڑھ لیں. پھر اس کے بعد جی ہم سیدھا آ جائیں گے رکوع میں. اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم رکوع میں آئیں گے. پھر وہی طریقہ کار کے ہم ایسے جھکیں گے تھوڑا سا کہ جب ہمارے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں تو ہم نے اس سے زیادہ نہیں جھکنا اور گھٹنوں کو مضبوطی سے نہیں پکڑنا. آرام سے ہاتھ رکھنے ہیں. ٹھیک ہے. نہ زیادہ جھکنا ہے نہ وزن دینا ہے گھٹنوں پہ. سبحان ربی العظیم پڑھتے ہوئے پھر ہم کھڑے ہو جائیں گے. سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد. یہ آرام سکون سے کھڑے ہو کر پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد ہم آ جائیں گے جی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں. پھر ہم سجدہ کریں گے. پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر آخر میں پیشانی لگانی ہے. پھر ہم دونوں ہاتھوں کے درمیان میں سجدہ کریں گے بالکل سمٹ کر. یہ دیکھیں ایسے سمٹ کر سجدہ کرنا ہے. ہم نے پیٹ یا پیچھے سے جو ہماری کولے ہوتے ہیں ان کو نہیں اٹھانا. بالکل سمٹ کر سجدہ کرنا ہے. یہاں پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی 3 دفعہ. اللہ اکبر کہتے ہوئے آرام سکون سے بیٹھ جائیں گے ایک تسبیح کی مقدار. پھر ہم دوسرا سجدہ کریں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے سبحان ربی الاعلی 3 دفعہ پڑھیں گے. پھر ہم بیٹھ جائیں گے. یہ دوسری رکعت ہے. ٹھیک ہے. فرض 4 فرض کی ظہر کی نماز کی 4 فرض کی دوسری رکعت ہے. اس میں پر ہم التحیات پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ہم پڑھیں گے التحیات، تشہد مکمل کریں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں جب ہم التحیات پڑھیں گے غور سے سنیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اب یہاں جب ہم نے انگلی اٹھانی ہے یہ دھیان سے دیکھیں. اشہد اللہ پہ ایسے انگلی اٹھانی ہے اور ہم نے ایسے دائرہ بنانا ہے. یہ دیکھیں انگلی انگوٹھے کا اور درمیان والی انگلی کا. ٹھیک ہے. ایسے اشہد اللہ پہ اٹھانا ہے. الا اللہ پہ نیچے رکھ لینی ہے. ٹھیک ہے. الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. اس کے بعد ہم سیدھا کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. دوسری رکعت میں ہم نے صرف التحیات، دوسری رکعت کے بعد جو تشہد والی جگہ پہ ہم بیٹھے تھے تو وہاں صرف التحیات پڑھنی ہے. اس کے بعد کھڑا ہو جانا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے. یہاں ہم پڑھیں گے. پھر الحمدللہ تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مکمل کریں گے. ولا الضالین تک آمین کہہ کر ہم نے صورت نہیں ملانی. یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے. فرض میں جو ظہر کے 4 فرض ہیں اس میں تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی صورت نہیں ملانی. صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. ولا الضالین آمین کہہ کر ہم نے سیدھا رکوع میں چلا جانا ہے. اللہ اکبر. یا ہم پھر 3 دفعہ پڑھیں گے سبحان ربی العظیم. تو یہ دیکھیں اتنا سا جھکنا ہے، زیادہ نہیں جھکیں. پھر ہم سمع اللہ لمن حمیدہ پڑھتے ہوئے کھڑے ہوں گے. ربنا لک الحمد سیدھا سجدے میں. اللہ اکبر پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی. پھر سجدے میں ہم پڑھیں گے 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی. ہم بیٹھیں گے اللہ اکبر. پھر ہم سجدے میں جائیں گے دوسرے سجدے میں اللہ اکبر کہتے ہوئے. پھر 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی پڑھ کے پھر ہم سیدھا کھڑے ہو جائیں گے نیچے ہاتھ لگائے بغیر. سیدھے کھڑے ہو جانا ہے ایسے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر ایسے. ٹھیک ہے. گھٹنوں کا پاؤں نہیں ہلانے، پاؤں بالکل ادھر ادھر نہیں کرنے. پاؤں ہم نے جہاں رکھے ہیں وہیں رکھنے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم پھر سیدھے کھڑے ہوں گے، ہلنا جلنا نہیں ہے. پھر ہم یہاں سیدھے کھڑے ہو کے تعوذ تسمیہ پڑھیں گے. پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین.
सूरत फातिहा के बाद कोई सूरत नहीं मिलानी। आमीन क्या कर, अल्लाहु अकबर, नीचे रुकू में जाएंगे, सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 दफ़ा पढ़ेंगे, थोड़ा सा झुक कर, ये देखें ज़्यादा नहीं झुकना, बस इतना सा कि हाथ हमारे घुटनों तक पहुंच जाए। सुबहान रब्बिल अज़ीम 3 दफ़ा पढ़ने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा ये पढ़कर रब्बना लकल हम्द पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम सीधा सजदे में चले जाएंगे, अल्लाहु अकबर। फिर जी हम यहाँ पढ़ेंगे सुबहान रब्बियल आला 3 दफ़ा, अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाएंगे, आराम सुकून से बैठेंगे, जल्दी से सजदा नहीं करना, आराम सुकून से बैठेंगे। अगर आपने जल्दी से सजदा किया दूसरा तो वो सजदा अदा नहीं होगा, नमाज भी नहीं होगी, ठीक है। बैठने के बाद फिर हम दूसरा सजदा करेंगे, अल्लाहु अकबर कहते हुए, फिर हम सुबहान रब्बियल आला 3 दफ़ा पढ़ के अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाएंगे। अब जी हाथ सीधे रखने हैं, यहाँ पर जब हमने बैठना है हाथ सीधे रखने हैं बिल्कुल, और उंगलियों को मिलाकर रखना है ऐसे, और नज़र हमारे गोद में होनी चाहिए। यहाँ पढ़ेंगे अत्तहिय्यातु लिल्लाहि पूरी, फिर यानी तशहुद, फिर हम दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे मुकम्मल, फिर हम रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाती ये हम पढ़ेंगे, फिर रब्बना आतिना पढ़ेंगे। ये पढ़ने के बाद हम सलाम फेरेंगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जब सलाम फेरना है तो हमारी नज़र जो है सिर्फ़ कंधे पर जानी चाहिए, ठीक है। ऐसे दाईं तरफ फेरना है तो दाईं कंधे पर, इधर उधर नज़र नहीं फेरनी। जब फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह बाईं तरफ सलाम फेरेंगे तो हमारा कंधे पे नज़र होनी चाहिए, ठीक है। और फ़र्ज़ों के बाद फ़ौरन सलाम फेरने के बाद हमने सामने सीधा देखना है, और सीधा देखकर हमने हाथ यहाँ पे तशहुद की हालत में ही रखकर आयतल कुर्सी पढ़नी है। इसका बहुत ज़्यादा अजर है, जो ऐसे पढ़ता है फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी सलाम फेर कर फ़ौरन, तो उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत का फ़ासला होता है। तो ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए, वज़ाइफ देखने के लिए, क़ुरानी वज़ाइफ के लिए, और तजवीद और तलफ़्फ़ुज़ के साथ नमाज, कलमे, दुआएं, कुरान सीखने के लिए हमारा चैनल ग्लोबल कुरान वज़ाइफ अकेडमी लाजमी जो है वो आप सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।